مرا یہی ہو گیا سر, یہ زمین چلا گیا, مکان اس کے ساتھ چلا گیا, 2 کمرے تو گیا نا. ہم اس کو محفوظ جگہ کہہ کے ادھر مکان بنایا, ابھی ان کو یہ محفوظ نہیں گیا تو چلا گیا سر. ابھی اس کے ساتھ تمہارے سامنے ہے, تو ادھر جو بھی ہے, پہلے یہ دریا جو تھا نا, یہ دریا جو پہلے تھا وہ تو اسی جگہ میں جا رہا تھا, وہی جگہ میں. جب سیلاب آ گیا 36 گھنٹہ مسلسل بارش ہو گیا, 36 گھنٹہ. یہ تقریباً اس درخت تک یہ پختہ زمین تھی, اور وہ جو ریت دکھائی دے رہی ہے وہاں سے لے کر یہاں تک یہ پختہ زمین تھے, اور تقریباً پانی کے 4 ٹیوب ویل تھے. یہ چشمہ کا پانی ہے, ابھی گاؤں میں صاف پانی نہیں ہے, تو ادھر آ کے چشمہ کا پانی بھرتا ہے بچوں لوگ. وہ تو گھر میں ہے نا, گھر سے باہر رواج نہیں ہے ہمارا, اتنا دور سے ادھر اس علاقہ میں پانی کے لیے آنے کے لیے خواتین گھر سے باہر نہیں نکلتا ادھر. یہ چھوٹا دریا کراس کر کے پانی کے لیے آتا ہے بچہ. جب پیچھے سے سیلاب آ گیا اچانک, ابھی یہ تو پہاڑی علاقہ ہے, ادھر تو موسم ٹھیک ہے, اوپر سے خراب ہوگا نا جی. سیلاب اچانک آ کے ان کو بھی لے کے اس طرف کافی اس طرف برداشت ہوا جی. ادھر یہ ہاں مکھی تھی, پہلے مکھی بڑی تھی, ابھی سارا پتھر بن گیا ہے, یہ کھیت چلے گئے سارے, وہ سامنے لوگوں کے بھی چلی گئی. ابھی اور بھی خطرہ ہے, جب سیلاب آئے گا پھر ان کو بھی لے کے جانے کا خطرہ ہے, بہت زیادہ خطرہ ہے. سیلاب سے بچنے کے لیے پہلے ہمارے گھر میدان علاقوں میں ہوتے تھے, اینٹوں سے بناتے تھے, مٹی کے اینٹوں سے. وہ میٹوں میں بارش ہوتی تھی, وہ اینٹیں پگھل جاتے تھے, وہ چلے جاتے تھے. پھر ہم نے اوپر لے گئے, پھر وہ پتھروں سے بنائے, کیونکہ وہ مضبوط ہو, زلزلہ بھی آیا اس میں وہ نہیں گریں گے, اس لیے کہ ہم مصیبت اور تکلیف سے بچ جائیں. اس وجہ سے ہم نے گھر اوپر لے کر بنائے. جب آدمی کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اس کو لیے لوگ سپورٹ نہ کریں, تو پھر وہ ایسا کرتا ہے, جاتا ہے باہر, یا لاہور ہو گیا, کراچی ہو گیا, پشاور ہو گیا, ادھر جا کے اپنا وقت گزارتا ہے, یا کوکنگ کرتا ہے, چوکیداری کرتا ہے کسی کی 2 مہینے یا 2 سال یا 1 سال, پھر 50-60 ہزار روپے ہم نے کما کے لے کر آتا ہے. پھر آ کر ان پہ تھوڑی سی اپنا گھر بنا لیتا ہے, تھوڑا مال خرید لیتا ہے. وہ اوپر پہاڑ سے شروع ہوتا ہے جی, اوپر سے. یہ سامنے جو چک ڈیم بنایا, اسی نالی سے دوسرا, نالی سے دوسرا, جتنا بھی نالیاں ہیں یہ سب میں سیلاب آتا ہے. ابھی تھوڑا چک ڈیم بنایا, کچھ محفوظ ہو گیا جی. وہ سامنے چھوٹا چھوٹا بارش کا, جب زیادہ بارش ہوتا ہے سیلاب آتا ہے, وہ بھی ختم ہوتا ہے. لہر آتی ہے, وہ خراب ہوتی ہے, یہ کٹاؤ بھی کرتا ہے, دیکھو نا ادھر بھی اس کا وہ ہے, ابھی یہ کٹائے گا, کٹ کرے گا, پھر یہ راستہ بھی بند ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. پہلے ادھر سارے زمین تھے, دیکھو یہ سیلاب آ کے اس کو ختم کیا. دیکھو ادھر پنچکی بھی ہے, اس کا بھی نہر سارا وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ سماجی کے سلسلے میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں نہر خراب ہو گیا ہے, یا پائپ لائن خراب ہو گیا ہے, یا سیلاب سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہم اکٹھے ہو کر اس جگہ میں جائیں گے. جو بھی بندہ نہیں آئے گا تو ہم اس کو ایک لیبر کے حساب سے ہم پیسے لیتے ہیں. یہ پہلے سیلاب آئے تھے نا, ادھر سیلاب آ کے ان کو ختم کیا, سارے جائیداد زمینات جو بھی تھے نا اس کو ختم کیا. پھر ہم نے سوچا کہ ہم ادھر بجلی گھر بنائیں گے تاکہ عوام کو بھی یہ 100 گرانے کا لیے ہم نے بجلی گھر بنایا ہے. یہ ششکو سے سب سے ڈیجیٹل ایریا تار ہے. ہم نے اس لیے بنایا کہ یار اگر زمینوں کو سیلاب لے گیا تو ہم اس سے بجلی کا وہ فائدہ لیں گے. اس سوچ پہ ہم نے اس کو کیا. تو پھر زمینوں کو ہم نے پھر آباد کیا. ادھر سے بجلی گھر کے لیے ہم نے پانی لایا نا, اس نے ہمیں یہ فائدہ دیا کہ ہمیں یہ لایا, ریت لاتا ہے, ہمیں تھوڑا سا وہ مدد دیتی ہے اس میں بنانے کے لیے. ابھی ہے نا, ابھی اچھا ہے, فصل ہمیں دیتے ہیں. ہم نے پھر آباد کیا ہے, کم از کم ہم 10 من یا 20 من جوار لیتے ہیں.
سیلاب سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے بندے کا، وہ اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے ہیلپ کرتے ہیں، جن کا اس بندے کا اتنا نقصان ہو گیا، مثال کے طور پہ اس کے چلے گئے تو اس کے لیے ہم بکریاں، گائے، پھر وہ اس کو ان مویشیوں پہ اپنا گزارا چلاتا ہے، جس کے پیسے ہو جو بھی ہو اس کے بس میں، پھر اس کو جمع کر کے اکٹھے کر کے دے دیتے ہیں، پھر وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے۔ ہمارا باپ دادا تو دیر مکان تھا اس کا، وہ چلے گیا، اور ہمارا کوئی جگہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی رہنے کا جگہ ہے، نہ کوئی ہمارے پاس اتنا اخراجات ہے کہ ہم یہاں سے دروش میں چلے جائے گا، یا تو چترال میں جو کوئی کرائے مکان لے لے گا یا اور بڑھے گا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سر۔ ہم تو اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ہے نا فی الوقت، ابھی تو بنائے گا بعد میں۔ اس زمانے میں آپ جو بیچ دیکھ رہے ہیں، یہ لاکھوں کی اراضی تھی، جس پر سال بھر لہلاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں، اب یہ سارا پانی ہے، اور اس میں ایک کھیت بھی ایسا باقی نہیں بچا ہے کہ اس پر لوگ اپنے لیے کاشت کریں۔ ایسے سیلاب ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہم نے کبھی بزرگوں سے سنا ہے کہ ایسا سیلاب دریا کی پانی کی تاریخ میں کبھی ایسا سیلاب آیا ہو۔ یہ مٹی جو ہے، اس کا مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل سوکھا مٹی ہے، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی بھی وقت یہاں جو ہے پانی کا گزر یہاں سے نہیں ہوا ہے۔ خواتین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دور دور جا کر پانی لینا پڑتا ہے، وہ ان کے صحت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ خواتین گھر میں صفائیاں بھی نہیں کر سکتی ہیں پانی کی وجہ سے، کھیتوں میں کیاریاں بھی نہیں ہوتی ہیں، اس مال مویشیاں بھی نہیں پالتی ہیں خواتین، اس وجہ سے وہ معاشی طور پر بہت پیچھے رہ جاتی ہیں خواتین۔ یہاں بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہے، گلیشیئر نہیں ہے، اور بہت زیادہ گرم علاقہ ہے۔ بارش یہاں کم ہوتی ہے تو صرف چشموں کی جو پانی ہوتی ہے، اوپر جو ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے چشمے ہوتے ہیں، ان کے پانی پہ یہ لوگ سارا جو ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ گزارا کرتے ہیں۔ اگر پانی اس علاقے کے لیے ہو جائے تو یہاں 2 فصل آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ پشاور میں، چترال کے مختلف دروں میں آباد ہو گئے ہیں، اس پانی کی قلت کی وجہ سے وہ نکل کر چلے گئے ہیں، اور جس کے پاس پیسے نہ ہو مجبوراً یہاں رہتے ہیں۔ بس یہی طریقہ، سال بھر یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ ملکوں میں خاص کر کشم میں یہ پانی جو اوپر چشمے سے آتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں، اس چشمے کے پانی کو ہم آپس میں تقسیم کر کے، گھرانوں میں تقسیم کر کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں میرے 2 گھنٹے کا پانی ہے، اس سے زیادہ اس کو نہ کوئی دے گا اور نہ وہ مانگ سکے گا۔ یہ جی بہت قدیم زمانے سے ہمارے ابو اجداد سے ہم نے سنا ہے، یہ چین کی حکومت کے زمانے میں یہ بنا تھا، تو وہاں سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پانی برابر تقسیم ہوگا، وہاں آ کر کوئی یہ نہیں کہے گا یہ کم ہے وہ زیادہ ہے، یہ پھر آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ اس سے بچنے کے لیے یہ نروال کا سسٹم بہت ہی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور ہمارے آبا و اجداد نے یہ میرجوئی مقرر کرتے آئے ہیں، تاحال ہم بھی ان کی پیروی میں، ان کے نقش قدم پر چل کر ہم بھی میرجوئی مقرر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، اب میری باری ہے پانی کی، تو میں اپنے فصل میں، اپنے پودوں میں، اپنے باغ میں تسلی سے اپنا کام کروں گا۔ میرجوئی پانی کو میرے علاقے تک، میرے زمین تک، میرے باغ تک پہنچانے کا انتظام اس کو ہے۔
ہم نے جو بیجا ہوا ہے یہ خالی بارش زیادہ ہوئے ورنہ یہ بنجر رہتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کھیتی کرنے سے پہلے یہ جو 6 پانی تقسیم ہے 6 خاندانوں کو، اس سے ہم پہلے ان کے گھروں میں جا کے ان سے مانگتے ہیں، ہمیں پانی کا وعدہ کر لیتے ہیں تو ہم وہ بیج لیتے ہیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ بنجر رہتے ہیں، اس میں یہ ہمیں نقصان ہو جاتے ہیں، جو ہم مال مویشی پالتے ہیں ان کو بھی بیچنا پڑتا ہے۔ اس میں اس کے 4-5 خوبی ہے، تو یہ دوسرے جو فصل ہے گندم کے، ان کے مقابلے میں یہ پہلے یہ پک جاتا ہے، تیار ہوتا ہے، اور اس کے جس طرح ان کو اگر 3-4 مرتبہ پانی دیتا ہے تو اس کو 1 مرتبہ اس کے لیے کم پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے پہلے یہ تیار ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے۔ دوسرا اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ خراب نہیں ہوتا ہے، مثلا بہت زیادہ برف بھی اگر پڑے تو یہ دوسرے فصل خراب بھی ہو سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ دل تو روتا ہے نا جی، فصل سال بھر کے آیا ہے، فصل تھا، اس سال بارشیں ہو گئی، ہم نے کہا کہ چلو فصل اچھے ہوں گے، پانی زیادہ ہوگا، فصل اچھے ہوں گے، فصل تو اچھے ہو گئے، پھر زیادہ بارشوں کی وجہ سے یہ سب زمین بوس ہو گئے، ان کا رنگ بھی خراب ہو گیا، اب ان کا یہ بھوسا حیوانات بھی نہیں کھائیں گے، یہ مجبوری ہے اس علاقے کی، بارشیں بھی ہوں تکلیف اور بارشیں نہ بھی ہوں بھی تکلیف۔ یہ ہمارے وادی جمبلا کا سائفن کا پائپ ہے، جب سے پہلے یہ سائفن ہمارا نہیں بنا ہوا تھا تو یہاں یہ علاقہ پورا بنجر تھا، تو اس میں ہمارا جو ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم صاف کرتے ہیں، اگر بارش بربر ہو جائے تو یہ بار خراب ہو جاتا ہے اور کٹ آف رہتا ہے ہم سے۔ یہ چترالا ایسا علاقہ ہے جی، بعض علاقوں میں پانی زیادہ ہے اور بعض علاقوں میں پانی نہیں ہے، خشک ہے، جہاں پانی زیادہ ہے وہاں بارشیں ہو کر بھی وہ سیلاب میں وہ سب چیز بہہ جاتے ہیں، اور جہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں یہاں ہم بارش کے لیے اور پانی کے لیے ترستے ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی زیادہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی بالکل نہیں، اس لیے ہم یہاں بہت مشکلات میں شکار ہیں۔